جی بہن حکم اور کریں. اور بھائی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی جو ہے نا وہ آپ سے سوال کرنے کے لیے آئی ہوں، جی نہ بہن. عالمہ بن کر آئی ہوں نہ خطیبہ بن کر آئی ہوں، جی اور بہن. جو ہے اس ایفرٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کے اسسٹنٹ بھائی جو عثمان غنی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ اس پروگرام میں جڑ جاؤں، تو اللہ میاں انہیں بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر. جی بھائی، میرا سب سے پہلا جو سوال ہے نا وہ ہے خمس کے بارے میں۔ جی جی، خمس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے میری معلومات ہے کہ جو خمس کے بارے میں ہے نا کہ جی امام کی موجودگی میں یہ ساقط ہے، جی. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اگر یہ ہم خمس جو ہے کسی غریب سادات یا کسی ایسے انسان کو دے دیں۔ تو خمس کے جو آپ کہتے ہیں معاف ہے یا معاف نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں 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 نہیں، معاف نہیں، میں کہتی ہوں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں کہ امام کی موجودگی میں، کیونکہ ہمارے امام حاضر ہیں تو جی جی. امام کی موجودگی میں تو یہ ساقط ہو جاتا ہے نا۔ خمس دیکھیں، خمس کا غیبت سے تعلق نہیں. جو یہ لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے غیبت میں جا کر خمس کو معاف کر دیے، دیں گے، اس طرح نہیں ہے. خمس واجب ہے یا حلال، واجب نہیں ہے دینا. یہ اس کی دو قسم کے روایات ہیں. اوکے. اور یہ میں نے ایک دفعہ اردو زبان میں نہیں، دوسری زبانوں میں نے اس کو تفصیل سے روایت پڑھی ہیں پروگرام میں. تو اس دو کیٹیگریز کے روایات ہیں. بعض کیٹیگریز میں ہے کہ خمس معاف کیا گیا ہے، یعنی شیعوں کو خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، امام علیہ السلام نے معاف کر دیا. دوسری روایت میں ہے کہ معاف نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، خمس دینے کی ضرورت ہے. تو کون سے روایات صحیح ہیں؟ دونوں صحیح ہیں. یعنی یہ ان روایات میں سے ہیں جن میں بڑا اختلاف ہے، اور دونوں صحیح ہیں. اگر آپ کوئی شخص خمس نہ دینا چاہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کہہ دے کہ میرے مولا نے جب کہہ دیا ہے صحیح حدیث میں کہ آپ کو خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ دینے چاہے تو اس کے پاس حجت ہے. اس کے پاس، کیونکہ مولا کی صحیح احادیث ایک نہیں بہت سارے، اور یہ غیبت سے تعلق نہیں ہے کہ غیبت میں جا کر امام نے معاف کر دیا، نہیں، پہلے سے. تو اگر کوئی نہ دینا چاہے تو اس کے پاس حجت ہے، اس کے پاس بہانہ ہے، عذر ہے، اور صحیح عذر ہے. جب معاف کیا نہیں دے دے تو نہ دے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی دینا چاہے تو بالکل یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ اس میں احتیاط زیادہ ہے کہ کوئی دینا چاہے. تو اب لیکن خمس کا مصرف کہاں ہے؟ جو شخص خمس دینا چاہتا ہے تو اس پہ میرا ایک سیریز اسی چینل پہ موجود ہے کہ خمس کا مصرف کہاں پر ہے اور مکان پہ خمس مصرف کرنی چاہیے. تو اگر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وقت ملے تو اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں کہ خمس امام علیہ السلام کا حق ہے، اس کو ہم کیسے خرچ کریں وہ میں نے وہاں پہ بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بہن، خمس کیونکہ خمس ایک مال ہے جو شخص دینا چاہتا ہے، وہ امام علیہ السلام کا ہے، وہ امام علیہ السلام کا مال آپ کے ہاتھ میں. تو اس کا، کیونکہ آپ امام علیہ السلام کو نہیں دے سکتے، اور امام علیہ السلام نے کسی کو اپنا وکیل نہیں بنایا کہ فلاں شخص میرا وکیل ہے اس کو دے دو، کوئی وکالت نہیں ہے، اور مراجع وکیل نہیں ہے، خلفاء نہیں ہے امام علیہ السلام کے. تو اس کو کیسا کرنا چاہیے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی وقت کسی شخص کا مال اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو اس تک نہیں پہنچا سکتے، مثلا میں آپ کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، میرے بیگ میں فرض کریں میرے ٹیچی کیس میں یا میرے والیٹ میں 1,00,000 روپیہ ہے، اور پھر وہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ پیسے پاس رکھ دو، میں بھی وضو بنا کے آ جاتا ہوں. میں وضو بنانے گیا، پھر میں غائب ہو گیا، پھر آپ نے مجھے نہیں دیکھا، آپ نے ادھر دیکھا ادھر ڈھونڈ لیا، کہیں میرا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ پیسے مجھے کس طرح پہنچائے ہیں، کیونکہ میں تو وہاں سے نکل گیا. اب آپ کو شاید میں مر گیا ہوں، شاید میں دریا میں غرق ہو گیا ہوں، آپ نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، میں نہیں مل رہا. تو یہ 1,00,000 روپیہ میرا آپ کے پاس، اس کا کیا کریں گے؟ جب آپ مایوس ہو جائیں گے کہ مجھے آپ نہیں پہنچا سکتے، تو اس کو میری طرف سے آپ کو حکم ہے کہ صدقہ کے طور پہ خرچ کریں، یعنی کسی کار خیر میں وہ 1,00,000 روپے جو میرا آپ کے جیب میں ہے، آپ کے پاس ہے امانت کے طور پر، اس کو کسی کار خیر میں خرچ کریں. اور بالخصوص ایسا کار خیر جو آپ کو پتہ ہے، جو میں چاہتا ہوں، راضی ہوں اس میں آپ خرچ کریں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مثلا فلان جگہ ایک یتیم خانہ بن جائے یا فلان یتیم خانے کی سپورٹ کی جائے وہ بہتر ہے، تو آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس میں زیادہ میری رضا ہے، تو آپ اسی میں میری طرف سے صدقے میں ڈال دیں، میری نیابت میں. تو اب امام زمانہ علیہ السلام کا کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں خمس کے طور پر، اب ہم اس کو ان تک نہیں پہنچا سکتے، امام عصر علیہ السلام تک، ٹھیک ہے نا. مجتہدین کیا کہتے ہیں ہمیں دے دو، ہم واجب ہے تم پر.
واجب ہے تم پر کہ ہمیں دے دو، ہم وکیل ہیں، نائب ہیں. یہ سب فراڈ ہے. یہ اس کی نہ حدیث ہے کچھ. جو شرعی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا مال آپ کے پاس ہے، آپ اس کی طرف سے اس کو کار خیر میں خرچ کریں گے، بالخصوص اس کار خیر میں جس میں وہ راضی ہے. تو امام عصر علیہ السلام کا فرض کریں میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے نا، خمس میں چاہتا ہوں اس کو خرچ کروں، تو میں کہاں خرچ کروں گا؟ کسی کام خیر میں، کار خیر میں، بالخصوص وہ کار خیر جو مجھے زیادہ امید ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس پہ راضی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جس میں شیعوں کی سپورٹ ہے، جس میں شیعوں کی حمایت ہے، جس میں مذہب کا احیاء ہے، جس میں شیعہ جو اپنا عقائد نہیں جانتے بیچارے ان کے عقائد کی اصلاح ہے. ایسی باتوں میں اگر انسان خرچ کرے، یا ایسے کتابیں چاپ دے، ایسے مجلات چاپ دے، ایسے ویب سائٹس بنا دے، یا ایسے کلپس بنا دے، خلاصہ بہت سارے اچھے کام ہیں جس میں انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو خوب توجہ دینا چاہیے کہ یہ پیسے میرے مولا کے میرے پاس ہیں، میں اس میں خرچ کروں کہ اس میں میرے مولا راضی ہیں، ٹھیک ہے نا. میرے مولا اگر ہوتے ابھی میرے ساتھ تو کہہ دیتے کہ یہی اچھا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، اس کی سپورٹ کرو، ٹھیک ہے نا. مثلا اور وہ بہت یہ اچھے کام دنیا میں بہت ہیں. مثلا دنیا میں بہت سارے ایتام ہیں، یتیم ہیں بیچارے، شیعہ یتیم ہے، ٹھیک ہے نا، بعض سید ہیں، بعض غیر سید ہیں، یتیم بیچارے پڑے ہیں، خرچہ نہیں ہے، سردیوں کا مہینہ ہے، گھر میں وہ نہیں جلا سکتے. ایسے دنیا میں غریب لوگ ہیں کہ وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ بھی گوشت نہیں کھاتے بیچارے، پیسے نہیں ہیں، گوشت مہنگا نہیں خرید سکتے. تو ایسے لوگوں کی سپورٹ کریں. لیکن اس سے زیادہ جو دنیائی یتیم ہے نا، دینی یتیم اس سے زیادہ سخت ہے کہ لوگوں کے عقائد سدھارنے کے لیے، مذہب کا پرچم بلند کرنے کے لیے اس میں اگر خرچ کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کون سا کار خیر سب سے بہتر ہے، اس میں خرچ کریں. اوکے، یہ اسی طرح جواب.